ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو یہ شرک کون سا شرک ہے؟ ریاکاری کا شرک، یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیا. نماز کس کے لیے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو نماز کس کے لیے ہونی چاہیے ہماری؟ اللہ کے لیے. تو جب ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے اور لوگوں کے لیے کرنے لگتے ہیں، یہ لوگوں سے تعریف چاہتے ہیں، یہ لوگوں کی نظر میں نیک بننا چاہتے ہیں، تو وہ شرک کر دیا نا ہم نے. تو اسی لیے دکھاوے کی نماز کو شرک کہا گیا، دکھاوے کے روزے کو وغیرہ وغیرہ. اب آپ دیکھیں کہ نماز میں ہم کیسے دکھاوا کرتے ہیں، نماز کا دکھاوا کیا ہوتا ہے، اور نماز میں دکھاوے پر کس قدر وعید بھی آئی ہے قرآن پاک میں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ایسے نمازیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں اور وہ دکھاوا کرتے ہیں. الذین هم یراؤون، نماز پڑھتے ہوئے تو دکھاوے کی پڑھتے ہیں، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دکھاوے کی طلب ہوتی ہے انہیں. ایسی نماز کیسے پہچانے گے؟ اصل میں چاہتے یہ ہوں کہ ہم اپنے اعمال کو خود پہچان لیں، ہم اپنے بیماریاں خود جان لیں کہ دکھاوے کی نماز کیسی نماز ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کیسے پہچانی جائے گی کہ نماز دکھاوے کی ہے یا نہیں. اکیلے میں نماز پڑھے انسان تو جھٹ پٹ پڑھ لے، اور لوگوں کے سامنے پڑھے ٹھہر ٹھہر کے خشوع و خضوع سے، طویل رکوع طویل سجدے، یہ دکھاوے کی نماز ہے. اگر آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ تنہائی میں بھی اسی طرح یا اس سے بھی اچھی پڑھیں گے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم تو اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اب ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا کیا اکرام کرتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے تنہائی میں کھڑا ہو کر تو نماز کا حق ادا نہیں کرتا، لیکن جب لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو خوب اچھا سا نمازی بن جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر نماز پڑھ لینا اور کچھ پہ نہ پڑھنا. جہاں یہ ڈر ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ نماز پڑھ لینا لوگوں کے ڈر سے، ان کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی نمازی ہوں. اور جہاں ایسے لوگ مل جائیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے تو وہاں ویسا ہو جانا. نماز کو حسین بنانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تنہائی میں خیال نہ کرنا اور سب کے سامنے ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا. اچھا، اسی طرح نوافل پڑھ کے اس کا تذکرہ کرنا، تہجد وغیرہ کا ذکر بہت کرنا، باتوں باتوں میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. وہ میں تہجد کے وقت اٹھی تو یہ ہو گیا، ہاں اگر دل میں خیال یہ تھا، یہ سوچ کے کہا کہ چلو اس طرح ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں تہجد کے وقت اٹھتی ہوں. ہو سکتا ہے کسی نے نوٹس ہی نہ لیا ہو، مگر آپ پکڑے گئے اللہ کے ہاں، آپ کا دھوکہ لکھ لیا گیا کہ آپ نے لوگوں کو بھی دھوکہ دیا، اور جو اللہ کے لیے کام کرنا تھا وہ آپ نے لوگوں کے نام کر دیا. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. کہیں ہم تو ایسے لوگوں میں شامل نہیں، کہیں ہمارے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں، ہماری نماز تو دکھاوے کی نہیں. یہ آپ دیکھیے کہ تنہائی کی نماز اور لوگوں کے سامنے کی نماز میں ہمارا فرق کیا کیا ہوتا ہے. منافقین کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس. ویسے کوئی نہیں پڑھنی تھی، اب لوگ نظر آگے تو پڑھ لی. ایک تو یہ چیز ہوگی. پھر یہ کہ لوگوں کے سامنے تو بہت ایکٹیو ہو کے پڑھی، اکیلے میں ڈھیلے ڈھیلے. لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھی، ویسے بیٹھ کے پڑھ لی. ہاں، لوگوں کے سامنے بہت کانشیسلی نماز پڑھی اور اکیلے میں جیسے تیسے ادا کر لی. نماز کے بعد روزہ، روزے کا دکھاوا کیسے ہوتا ہے؟ روزے کا اظہار اپنے رویے سے کرنا. اب دیکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ تو میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. یعنی کسی تیسرے کو نہیں پتا چلتا کہ کوئی روزے سے ہے یا نہیں. اگر آپ کچھ نہیں کھا رہے تو کسی کو نہیں پتا چلے گا. لیکن اگر آپ نے کہیں روزہ رکھ ہی لیا، خصوصاً نفلی، فرض تو سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ مہینہ ہے، کسی نے نہ بھی رکھا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن نفلی روزے میں عام طور پر ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اس میں گرتے پڑتے رہنا، چہرے کی حالت، آنکھوں سے، رویے سے یہ ظاہر کرنا، چاہے منہ سے نہ بھی بتانا. یعنی ایک تو ایک انسان منہ سے بتائے کہ میں تو ہر دوسرے دن روزہ رکھتی ہوں یا ہر جمعرات کو روزہ رکھتی ہوں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ رویے سے ظاہر کرنا. اسی لیے کیا حکم ہے کہ جو تم میں سے روزہ رکھے وہ کیا کرے، یعنی اپنے حالت کو درست رکھے، تیل ویل لگا کے رکھے، یعنی اس کے رویے سے ظاہر نہ ہو. پھر اسی طرح حج کا دکھاوا کیا ہے؟ نام کے ساتھ حاجی صاحب لگوانا، الحاج، یعنی القابات میں اضافہ کرتے چلے جانا. حالانکہ
حج کی نیت میں ہمیں کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعہ، اللہ ایسا حج ہو کہ جس میں نہ ریاکاری ہو اور نہ شہرت کی طلب ہو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری پہ حج کیا جس کی زین پرانی تھی اور آپ کے جسم پر ایسی چادر تھی جو 4 درہم یا اس سے بھی کم قیمت کی تھی، اور آپ فرما رہے تھے اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، یعنی انتہائی ہمبل ہو کر۔ اب کیا ہے کہ بعض اوقات لوگ حج کو بھی ایک سٹیٹس سمبل بنائے ہوئے ہیں، ایسے گروپ کے ساتھ جانا، ایسے پیکیجز لینا کہ جس میں زیادہ سے زیادہ خرچ آتا ہو۔ تو اسی لیے اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ نے جس پیکیج میں حج کیا وہ بے حد سمپل تھا۔ پھر خاص طور پر صدقہ خیرات کی ریاکاری، اس پر تو قرآن نے بھی بہت بات کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا میंہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی، صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اسی طرح صدقات میں عموماً ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں؟ ریاکاری کے انداز کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا، دوسرا یہ کہ دکھا کر دینا، پھر جتانا شروع ہو جاتا ہے انسان۔ خاص طور پر اگر آپ کوئی پرومیننٹ فگر ہوں تو پھر دیتے ہوئے تصویریں بنانا، اور جب تصویریں بن رہی ہوں تب تو کام کرنا، اور جب تصویروں کا سیشن ختم ہو جائے تو دوسروں کے حوالے ڈسٹریبیوشن کر کے خود چلتے بننا۔ بعض اوقات باقاعدہ اناؤنس کرانا، مسجدوں میں اناؤنس بھی ہو رہا ہوتا ہے نا کہ فلاں صاحب نے 5 روپے دیے۔ اگر تو صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کو شوق ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف اس لیے جا کے پیسے دے کہ میرا نام اناؤنس ہو، اور اگر نام اناؤنس نہ ہو یا لوگوں کے سامنے ذکر نہ کیا جائے تو ہاتھ روک لے۔ بعض لوگ صدقہ کرنے سے پہلے ہر دوسرے تیسرے بندے سے پیسوں کے اماؤنٹ بتا کے ذکر کریں گے کہ یہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، بتاؤ میں کہاں کروں۔ تو یہ بھی انڈائریکٹلی کیا ہے، یعنی دکھانے ہی کی ایک خواہش اندر چھپی ہوئی جو دینے سے پہلے ہی شروع ہوگی ریاکاری۔ کچھ لوگ اسپیسیفک لارج اماؤنٹ دیتے ہیں تاکہ ان کا نام ایک خاص لسٹ میں آ جائے، یا کسی خاص اسپتال کے اوپر ان کے نام کی پلیٹ لگ جائے، یا کسی خاص جگہ پر ان کا ذکر کیا جائے، یا ان کے نام سے کوئی میموریل ٹرسٹ بنے۔ اسی طرح جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دیتے ہیں، اور اگر کوئی نہ دیکھے تو دیتے بھی نہیں ہیں۔ شادی بیاہوں میں جب لوگوں کی تعریف لینی ہوتی ہے تو خوب خرچ کرتے ہیں، اور ویسے کوئی گھر میں آ جائے تو پانی بھی نہیں پوچھتے۔ یہ جتنے بھی معیار ہیں ان میں سے اپنے آپ کو پرکھ لیں اور ان عادتوں کو چھوڑ دیں، دیٹس اٹ۔ یہی آئینہ تو ہم سب کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ریاکاری صرف عبادات میں نہیں ہوتی، ریاکاری ہر معاملے میں ہو سکتی ہے، مثلا تعلیم اور تعلم میں ہو سکتی ہے، سیکھنے سکھانے میں ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ استاد کی طرف بہت غور سے اس لیے دیکھنا، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بات سمجھیں، یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم استاد کے منظور نظر بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها، رواہ ابو داؤد۔ کہ جو شخص ایسا علم حاصل کرے جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، لیکن وہ اس کو دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے، تو قیامت کے دن ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ خاص طور پر دین کا علم جس کا مقصد کیا ہونا چاہیے سیکھنے کا، کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اور جو شخص اللہ کی رضا کی بجائے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی کوئی کمائی کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کرتا ہے، تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، کہاں یہ کہ اس کو وہ علم صدقہ جاریہ بنے یا اس سے فائدہ حاصل ہو۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اس لیے نہ حاصل کرو کہ علماء کا مقابلہ کر سکو یا بے وقوفوں سے جھگڑے کرو، یا یہ کہ مجلسوں میں تمہاری عزت ہو، تمہیں چنا جائے، بلند مقام پہ بٹھایا جائے، یعنی مراد اس سے یہ ہے. تو جو اس لیے یہ سب کرے گا اس کے لیے آگ ہے. فمن فعل ذلك فالنار النار، اس کے لیے تو آگ ہی آگ ہے کہ جس کے یہ مقاصد و علم حاصل کرنے کے کہ وہ بڑا بن سکے، یا لوگوں میں اس کی بڑی اہمیت ہو، یا اس کو کرسی صدارت پہ بٹھایا جائے، یا یہ کہ اس کے نام کے ساتھ کوئی بڑے بڑے ٹائٹل اور علامہ وغیرہ لگائے جائیں. اسی طرح معاملات میں بڑی ریاکاری ہوتی ہے. مثلا ساس بیمار ہے، بہو سارا دن خبر نہ لے، جس وقت شوہر آئے تو ساس کے آگے پیچھے ہو جائے. یہ عمل کیا ہے؟ شوہر کو دکھانے کا کہ میں تمہاری ماں کی بہت کیئر کرتی ہوں، تاکہ اس کے بدلے میں کیا حاصل کرے؟ شوہر کی توجہ. اور معاملات میں کیسے ریاکاری ہوتی ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے بکرے جو ہیں وہ لا کے پہلے باندھنا کہ شور مچائیں تو ہمسایوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی قربانی کر رہے ہیں. اور جہیز کا دکھاوا، کسی کی بھی مدد، خدمت، عیادت، تعریف، خوشامد اس غرض سے کرنا کہ اس سے کچھ مفاد حاصل ہو جائے. ویسے پرواہ نہ کرنا، پوچھنا ہی نہیں، لیکن اگر کوئی غرض ہے، مقصد ہے، تو پھر چاپلوسی کرنا. گفتگو میں کا لفظ بہت یوز کرنا. کسی کو گھر پہ بلایا، کھانا کھلایا، اس کو خوب خوشامد کرنا، یہ کھائیں، لیکن جب چلے جاتے یہ دیکھو کتنے لالچی تھے، سب ختم کر کے چلے گئے. اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنا. یعنی اخلاق میں بھی، اخلاق صرف وہاں برتنا جہاں جواب میں کچھ ملے گا، اور وہاں سارا اخلاق بھول جانا جہاں کوئی ہمارے ساتھ اخلاق نہ برتے. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان سے اس کے برعکس باتیں کرتے ہیں جو ہم ان کے پاس سے باہر آ کے کرتے ہیں. یعنی ہم اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے سامنے ہم بہت عزت سے، بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں، اور باہر آ کے کیا کرتے ہیں؟ اور طرح نام لینا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی کے سامنے تو اس کو باجی، آپا، خالہ، پتہ نہیں کیا کیا کہنا، اور بعد میں اس کا نام لے لے کے بلانا. یعنی سامنے تو بڑے احترام کے لقب بولنا، اور بعد میں ایسے ہی بس عام انداز میں نام لینا. یہ بھی اسی میں آتا ہے. تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں ہم اس رویے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے، یہ منافقت تھی. اچھا، اسی طرح ٹیلی فون اٹینڈ کرتے ہوئے ماتھے پہ بل اور ناک بو چڑھانا اور مصیبت کے مارے پٹخانا ہاتھ، یہ کیا وہ کیا، اور جب ہیلو کیا حال ہے، بہت اچھے سے بن جانا، یہ بھی منافقت ہے، یہ بھی ریاکاری. یعنی آپ اس کے سامنے کچھ ہیں، ویسے آپ انتہائی سٹ پٹائے ہوئے تھے اور بہت ہی برا بلا کہہ رہے تھے. اسکول کالج میں ٹیچرز کے سامنے تو بہت شرافت سے، ادب سے، احترام سے بیٹھنا، کلاس سے نکلتے ہی ان کی وہ خبر لینا اور ان کے نام رکھنا اور ان کی نقلیں اتارنا، اور یہ سب بھی اسی میں آتا ہے. نہ صرف یہ کہ ٹیچرز بلکہ بڑے، مثلاً عام طور پر خواتین اپنی ساس کی، نند کی اور سسرالی رشتہ داروں کی بچوں کے سامنے خوب برائیاں کرتے ہیں. جب خود سامنے جاتے ہیں تو بہت اچھے سے، اور بچے تضاد دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تو اماں یہ کہہ رہی تھی اور ابھی اماں ایسے نظر آ رہی ہیں. وہ ایسی اماں کا احترام کہاں سے کریں؟ پھر ماں کہتی ہے کہ بچے میرا ادب نہیں کرتے. وہ کیوں کریں جب آپ خود ہی اپنا احترام نہیں کرتے؟ جیسے کوئی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئے تو اس کے سامنے بیٹی کی جھوٹی تعریفیں کرنا اور یہ کہنا یہ بیٹی نے بنایا، یہ بیٹی کا کارنامہ ہے، یہ فلاں ہے، حالانکہ اس کی کچھ حقیقت نہ ہونا. بیٹی کو بھی پتا جھوٹ بولا جا رہا ہے، ان کو بھی پتا جھوٹ بولا جا رہا ہے. اچھا، وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی؟ سب سے پہلے تو یہی کہ شہرت کی خواہش، جو حدیث کا اصل موضوع ہے. شہرت کی خواہش، تعریف کی خواہش، نفس پرستی، خود کو بڑا ثابت کرنے کی خواہش، خود کو منوانے کی خواہش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کرنے والی. ہون متبع، ایسی خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی. وشح مطاع، دل کی تنگی جس کی اطاعت کی جائے. واعجاب المرء بنفسہ، اور انسان کا اپنے بارے میں تعجب میں مبتلا ہونا، خوش فہمی میں خود کو بہت اچھا سمجھنا.
یعنی اوور ایسٹیمیٹ کرنا، یعنی خود پر پھولنا. اور فرمایا وہی اشدہن، اور یہ سب سے سخت بات ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. آپ کو پتہ ہے کہ ریاکاری کا ایک نقصان تو یہ کہ سما اللہ بہ، اللہ تعالیٰ خود کھول کے سب کو بتا دیں گے. ایک یہ کہ لوگ اس حال میں ہوں گے کہ ان کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ ان کا یہ انجام ریاکاری کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ہر ایماندار مرد اور ایماندار عورت اسے سجدہ کریں گے، یعنی ہر ایک سجدے میں گر جائے گا. لیکن جو شخص دنیا میں دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا وہ باقی رہ جائے گا. وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پشت ایک تختے کی طرح ہو جائے گی، اکڑ جائے گی، یعنی جھک ہی نہیں سکے گا، لہٰذا وہ سجدہ نہ کر سکے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. سورۃ القلم میں آتا نا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس روز پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے جو سجدہ نہ کر سکیں گے؟ جو دنیا میں دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے. یعنی سما اللہ بھی رایا اللہ بھی میں یہ چیز آتی ہے، یعنی جو دکھاوا کرے گا اللہ اس کو دکھا دے گا. کس حال میں دکھا دے گا؟ وہ اکڑا کھڑا ہوگا. وہ اکڑ تھی نا جو اس کے اندر، وہ اسی طرح اکڑا کھڑا رہے گا وہاں. اب یہاں ایک چیز ہے کہ بعض اوقات انسان تو یہ نہیں چاہتا کہ وہ دکھاوا کرے، وہ نہیں تعریف چاہتا، لیکن لوگ خود ہی آ کے تعریفیں کرنے لگتے ہیں. آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ فوراً پہنچ جاتے ہیں آپ کی تعریف کرنے. تو ایسے میں پھر کیا ہے، پریشانی ہوتی ہے انسان کو کہ میں تو چھپ کے رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان اللہ یحب العبد الغنی الخفی التقی، اللہ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو چھپے ہوئے عمل کرتا ہے، غنی بے نیازی سے کام کرتا ہے، کسی کی تعریف اس کو نہیں چاہیے، تقی تقوی والا ہے، یعنی نہ تو اس کو دکھاوا کرنا ہے، نہ کسی سے تعریف چاہنی ہے، بالکل بے نیاز بے پرواہ ہے لوگوں سے. اسے بس اتنا پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا اور وہ کرتا چلا جاتا ہے. ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے. اب ایک بندہ خود نہیں پسند کرتا کہ اس کی تعریف کی جائے، لیکن جب اچھے کام کرتا ہے تو لوگ خود ہی تعریف کرنے آ جاتے ہیں. حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ارأیت الرجل يعمل العمل من الخیر ويحمده الناس علیہ قال تلک عاجل بشر المؤمن، کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص کو نیکی کا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے، یعنی دنیا میں قبولیت عمل کی نشانی ہے. یعنی ایک خوشخبری تو آخرت میں ملے گی نا، ایک خوشخبری دنیا میں مل جاتی. جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو جسے خوشبو کا ڈھکن کھلتا ہے تو وہ خوشبو تو پھیل ہی جاتی. انسان بے نیاز ہو کر رہے، بے پرواہ ہو کر رہے، تنہائی میں اور سب کے سامنے تعریف ملنے پر اور نہ ملنے پر، اپریسیشن یا ایکنالجمنٹ یا انکریجمنٹ کے ہونے یا نہ ہونے میں اس کے عمل میں فرق نہ ہے، وہ اپنا کام کرتا چلا جائے. پہچان یہی ہے نا ریاکاری کی، کہ جب لوگوں کے سامنے ہو تو کام تیز کر دے، تعریف ملے تو خوب کام کرے، تنقید ہو تو ہمت ہار کے بیٹھ جائے، کام اٹھا پھینکے، مجھے کیا ملا صلہ، میں نے ایسے ہی اپنے آپ کو اتنا پڑھایا، اتنی محنت کی، اتنا کام کیا اور مجھے کیا ملا، بےزتی، یہ لو یہ پڑا ہے کام.